یہ امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب القول البدیع صفحہ نمبر 467 پہ لکھتے ہیں، یہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امام ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں پلے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں پانی پیا اور کچھ بچا کے رکھ دیا پیالے میں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو گھر پوچھا کہ وہ پانی کدھر ہے؟ عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے گھر میں بچہ ہے حسن، اس نے پی لیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کے چہرے پہ بہت مسکراہٹ اور خوشی آئی۔ فرمایا، اے حسن بصری، جس قدر تو نے میرا پانی پیا ہے اسی قدر تیرے سینے میں میری محبت کے اور علم کے خزانے آ جائیں گے۔ اور یہ تابعیوں میں سب سے بڑے امام گزرے ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں سے ہیں حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن ایک قافلے کے ساتھ حج پہ گیا اور ہمارے قافلے میں لوگ کوئی آیتیں تلاوت کر رہا تھا، کوئی وظیفے پڑھ رہا تھا اپنے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے، اور کوئی جب بیٹھتا تو قرآن کھول لیتا۔ اس طرح ہر بندہ کوئی لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہے۔ ایک بندہ میں نے ایسے دیکھا ہر قدم پہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے، اور جب میرے ساتھ بیٹھنے لگا پھر بھی درود پڑھا، جب اٹھنے لگا جب بھی درود پڑھا۔ میں نے کچھ سفر اس کے ساتھ کیا تو میں نے درود ہی پڑھتے ہوئے اسے دیکھا، درود کے علاوہ اس نے کچھ نہ پڑھا۔ میں نے پوچھ لیا اسے کہ بھائی یہ کوئی خاص درود ہے جو پڑھ رہے ہو؟ آپ صرف درود ہی پڑھ رہے ہو، سفر کعبے کا ہے، اگر مدینے کا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ آپ درود پڑھ رہے ہیں، تو یہاں تو کچھ اور بھی پڑھنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں ایک دن اپنے والد کو ساتھ لے کے مکے کی طرف آیا۔ جب مکے پہنچا تو میرے والد صاحب اچانک بیمار ہوئے اور اچانک ہی ان کی وفات ہو گئی۔ ساتھ ایک مکان تھا، انہوں نے ہمیں جگہ دی، میں نے اپنے والد کی میت کمرے میں رکھی، اور جب میں نے میت اندر رکھی اپنے باپ کا چہرہ دیکھا تو وہ کالا سیاہ ہو چکا تھا، اور میں بیٹا ہوں، میں کانپ گیا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میری ٹانگیں کانپنے لگیں، میری زبان یہ بول نہیں سک رہی تھی۔ میں اچانک پھر ایک اور دیکھتا ہوں کہ میرے باپ کے چاروں طرف 4 فرشتے اپنے ہاتھوں میں سزا دینے والے گرز لے کے وہ کھڑے ہو گئے، اور میں ان کو دیکھ کے اور ڈر گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک دروازے کی طرف سے سبز لباس پہنے ہوئے، سورج سے بھی حسین، چاند سے بھی حسین چہرے والے کوئی بزرگ چادر مبارک اوپر لی ہوئی ہے، کمرے کے اندر داخل ہوئے اور فرماتے ہیں، فرشتوں تم پیچھے ہو جاؤ اور واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے دوسری طرف مڑ کے دیکھا نہیں ہے دوسری بار، ایک لمحے میں وہ باہر نکل گئے، اور جو بزرگ تھے انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ میرے باپ کے چہرے پر رکھا اور نیچے تک پھیرا، تو میرے باپ کا چہرہ ایسے چمکنے لگا جیسے انہی کا ہی حسن میرے باپ کے چہرے پہ آ گیا ہے، ایک دم سے روشن ہو گیا۔ تو میں اپنے باپ کو چومتا دیکھتا، اس سے زیادہ مجھے محبت
ان سے ہو گئی جن کے ہاتھ میں یہ طاقت تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور میں نے بھی چوم لیا، تو میں نے عرض کی آپ ہیں کون؟ کہا میں آپ کا نبی ہوں، میرا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی تصور کریں گے کہ یا اللہ جب ہم مرے ہمارے چہرے پہ بھی لجپال ہاتھ پھیرے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں حیران ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میری اس پریشانی کا اور میرے باپ کی اس موت کا پتہ چل گیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اپنے ہر امتی کا پتہ ہے، جس نے میرا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ تو وہ واپس تشریف لے گئے۔ تو اے عبد الواحد بن زید، میں نے اس دن نیت کی تھی، اور پھر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا چہرہ سیاہ کیسے ہوا؟ تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب بھی تنہا بیٹھتے تھے سارے کام نہ کرنے کے باوجود مجھ پہ درود ضرور پڑھتے تھے۔ تو میرے پاس اس کا درود بہت جمع تھا۔ جب یہ گیا، آپ دیکھیں نا، میں نے کافی ایسے لوگوں سے بھی میرا رابطہ رہا ہے جن کو حکومت نے 4 شیڈول میں ڈالا ہوا ہے، تو کچھ محکموں والے انہوں نے لگائی ہوتی ہے مشین کہ وہ بندہ کدھر کدھر جا رہا ہے، کس گھر میں ہے، کس گلی میں ہے، ان کو اپنے دفتر میں پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے پاس شاید ٹریکر ہے یا کیا ہے، وہ لگا ہوا ہے۔ ایک صاحب ہے ہمارے علامہ صاحب، وہ جب جہلم کراس کرنے لگے تو انہوں نے اس گاڑی کو روک لیا جس گاڑی میں وہ سوار تھے۔ علامہ صاحب نے مجھے فون کیا کہ حضرت صاحب یہ مجھے حوالات میں بند کرنے لگے ہیں۔ تو میں نے کہا جو آپ کو انہوں نے رہنمائی کی تھی تو آپ نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ جی میرے باپ بیمار تھے اس لیے میں بغیر تھانے بتائے آ گیا۔ تو میں نے کہا تھانے والوں کو تو پھر پتہ ہے نا کہ تو کہاں ہے۔ اس چیز نے میرے اندر وضاحت پیدا کی کہ جب یہاں ہم ناقص لوگ عام محکمے دنیا کی بنائی ہوئی ڈیوائس سے پتہ چلا لیتے ہیں کہ بھائی اس وقت فلاں بندہ کس جگہ کے اوپر کس حال میں ہے، یہ بنائی ہوئی ڈیوائس کے حالات ہیں، تو جو کل کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو اپنے ہر امتی کا پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ وقت ہمیں نہ عطا کرے کہ ہمارے اوپر بھی موت کے وقت ایسا وقت آئے، بلکہ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں مل کے، جیسے ایک خواب میں نے شروع میں سنایا کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ افراتفری ہے میرے گھر میں، جلدی کرو میں نے مدینے جانا ہے، اس کا ٹائم تھوڑا ہے فلائٹ کا، تو گھر والے ٹیچی کے اختیار کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں مدینے میں ہر چیز ملتی ہے، یہاں سے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، اور ہم نے چیزوں سے کیا کرنا ہے، وہاں تو بخشش ملتی ہے۔ تو جو درود سلام اس وقت آگے پڑھتے ہیں یقین کریں یہ تو اس وقت راز کھلے گا جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بازو کھول کے اسے سینے سے لگائیں گے اور فرمائیں گے کہ میرے امتی آج تجھے میں نے پیار اس لیے کیا ہے کہ تو ساری زندگی میرے ساتھ پیار کرتا رہا ہے۔